ایڈوانس میں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے تو 14 اگست کو پوری قوم جشن آزادی مناتی ہے، لیکن اس بار جوش کچھ زیادہ ہے کہ پہلے سے ہی تقریبات جو ہیں وہ پورے ملک میں شروع ہو چکی ہیں. سندھ حکومت نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس بار جشن آزادی کو منا رہی ہے، اور آج بھی تقریبات سرکاری ہیں، کل بھی ہیں. تو یہ 77 جو ہمارا جشن آزادی ہے وہ پوری قوم کو بہت بہت مبارک، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش اور دعا ہوگی کہ پاکستان میں استحکام رہے، پاکستان میں جو چیلنجز ہیں ان کو ہم فیس کر سکیں یونٹی کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم سب کو ایک درس دیا ہے، اس کے ساتھ ہم آپس میں یونائٹیڈ ہوں. ہم آپس میں تمام ان جو ہمارے جو اختلافات ہیں یا نظریاتی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے پوری قوم متحد ہو جائے اور پوری قوم ایک آواز بن کر جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت سندھ کی کچھ ذمہ داریاں بھی جو ہیں، کچھ چیزیں جو حکومت سندھ کام کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے، اور جو کچھ چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بھی. 2-3 سیگمنٹ ہوں گے اس پریس کانفرنس کے. میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز بہت شارٹ میں بتاؤں، اور پھر اس کے بعد کچھ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، کچھ پارٹیوں کے بیانات ہیں، اس کو بھی ہم ریسپونڈ کریں گے. تو پہلے میں مختصر بتاتا چلوں کہ میں شروعات کروں گا اپنے محکمے سے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے، جو اس وقت کرنٹ اور بہت ہی ایک ٹچی ٹاپک ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری میڈیا میں سب سے ہم لائٹلی اس ٹاپک کو لیتے ہیں، وہ ہے منشیات. جیسے میں نے کہا منشیات کا اسپریڈ بہت بڑھ رہا ہے. ریسنٹلی میری میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد میری بات چیت نہیں ہو سکی، تو میں نے کہا ساری وہ باتیں کر لوں. میری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، جب فرسٹ ٹائم اوتھ لے کر کراچی آئے تھے، اور انہوں نے جب پہلی میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، تو اس میں پہلے انہوں نے ایمفسائز کیا تھا وہ منشیات پہ، اور ان کا آخری جو نوٹ تھا وہ بھی منشیات پہ تھا. اس کے بعد پھر ایک ہائی لیول کمیٹی بنی جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس والے ہیں اور کسٹمز کے لوگ ہیں، مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے اور صوبائی محکموں کے لوگ ہیں. ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی جو منشیات کے خلاف جو کارروائیاں ہونی ہیں، اور اس پہ پھر ہم نے جس طرح کہا کہ ہم اب یونیورسٹیز میں بھی وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی انڈورس کر لیا. یہ آئیڈیا پہلے ہم نے شروع کیا، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی وہ انڈورسمنٹ لے کر آئے کہ جی اب یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ رینڈم ٹیسٹ ہوں گے، اور منشیات کے روک تھام کے فروغ کے لیے ہم کام کریں گے. تو ابھی ساری چیزوں کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید سندھ حکومت جو ہے وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ مزید بنانے جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر اگر پاکستان میں کہیں ہیں تو وہ سندھ میں ہے. پنجاب میں شاید کوئی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. اور مجھے جو پتہ چلا ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں کہ بہت وہ دردناک بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 400 لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی جو ہے سہولت ہے، وہ ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ویٹنگ میں جو اپلیکیشن ہے وہ 7000 ہیں. 7000 لوگ پینڈنگ میں ہیں جو کہ اپنے آپ کو خود چاہتے ہیں کہ وہ ریہیبلیٹیشن میں آئیں. تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب معاملے میں ٹچی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ کو جو جہاں جہاں فیسلٹیز چاہیے، کیونکہ جو قانون ہے سندھ کا اس میں یہ کہ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، پھر ود دا ہیلپ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو ہم سوشل ویلفیئر کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی منسٹر صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہی ہیں. تو ہم مزید اس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نارکوٹکس جو ہے وہ بہت خطرناک ایک چیز ہے، اور میں آپ کو سب کو بتا دوں کہ اس کو کوئی لائٹلی نہ لے. اس وقت پاکستان میں باقی 100 چیلنجز ہوں گے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ منشیات کا ہے. ہمیں آپ کی اور ہماری نسلوں کو اس منشیات سے بچانا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے. ورنہ اگر خدا نخواستہ یہ نسل اگر منشیات سے ہم نہیں بچا سکے تو پھر ایک بہت بڑا پچھتاوا ہوگا. اور بہتر ہے کہ ہم ابھی سب جو ہے اس میں، چاہے سول سوسائٹی ہے، چاہے گورنمنٹس ہیں، چاروں صوبوں کی گورنمنٹس ہے، وفاقی حکومت ہے، یا آپ کی این جی اوز ہیں، این جی اوز جو بہت سارا ادارے کام کر رہے ہیں، میں سب کو بولوں گا کہ ساتھ آئیں. اور اب میں نے یہ بھی ہم نے پلان کیا ہے کہ 14 اگست کے بعد، یوم آزادی کے بعد، ایک ہم سیمینار نارکوٹکس والے کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سارے این جی اوز کو بلا رہے ہیں، سارے سول سوسائٹی کے جو مین سیکٹرز ہیں ان کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ سب آگے آئیں اور مل کے پھر اس کی اویئرنیس میں اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس میں ہم مدد کریں. تو اس میں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بتا دوں کہ ہم نے جب سے ایکسائز کا محکمہ میرے پاس آیا اور ہم نے نئی گورنمنٹ ہماری نئی بنی ہے کیئرٹیکر کے بعد، ابھی تک جو ہے 178 کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، جو کہ ایکسائز پہلے پورے سال میں یہ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ اسپیڈ آئی ہے، 178 کیسز کیے ہیں.
200 لوگ جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہوئے ہیں، اور اس میں کافی لوگ جو ہے مقابلے میں جو زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے ان کا انکاؤنٹر بھی ہوا ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیل ہے کون کون سا نشہ، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں آپ کا ٹائم قیمتی سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک اور کام بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی میں کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری چل پہلے میں اس کے نارکوٹکس پہ ایک اور چیز بھی کر دوں آپ کو۔ نارکوٹکس میں جو سندھ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور سندھ پولیس کا جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ریڈ سندھ پولیس نے کیے ہیں 5629 ریڈز کیے ہیں، 6396 ایف آئی آرز کاٹی ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، اور 7571 منشیات فروش سندھ حکومت نے سندھ پولیس نے اریسٹ کیے ہیں، 7571، کیونکہ سندھ پولیس کا نیٹ ورک ماشاءاللہ ہر جگہ پہ، ہر ایس ایچ او لیول جو ہے ان کا ہر ٹاؤن لیول پر ہے اور نیچے لیول پر ہے، تو اس پہ اچھی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ نارکوٹکس ریکورڈ سیز انہوں نے کیے 5096 کے جی جو ہے انہوں نے نارکوٹکس ریکور کیے، اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ جو ہے 14 مئی سے لے کر 31 جولائی تک جو ایکشن ہوا ہے اس میں 316 لوگ جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور 5 گینگ جو ایلیمنیٹ کیے ہیں۔ سندھ پولیس پہ ہمیشہ تنقید بھی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا آج بھی ایک بڑے چینل پہ صبح کو پروگرام میں وہ اسٹریٹ کرائم اور اس پہ آ رہا تھا، تو میں پولیس کی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پولیس نے جو ہے جو ابھی ایکشن کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد، جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی، اس سے اسٹریٹ کرائم ختم میں نہیں بولوں گا ہوا ہے، لیکن بہت بڑی حد تک جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور کوئی 224 کیسز جو ہیں وہ رابری کے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، 189 جو اکیوز وہ اریسٹ ہوئے ہیں، کرمنل جو ہیں 57 کرمنل مارے جا چکے ہیں پولیس کے مقابلے میں۔ اور اسٹریٹ کرائم کا اگر الگ کروں، یہ جو میں آپ کو رابری کیسز بتایا تھا، اسٹریٹ کرائم کا اگر بتا دوں آپ کو، تو اسٹریٹ کرائم میں نمبر آف انکاؤنٹر جو پولیس کے ہوئے ہیں وہ 1982، اور ریڈ ہینڈڈ کیپچرڈ لوگ پکڑے گئے ہیں وہ 3580، گینگز بسٹڈ جو ہے 480، ڈیکوائٹس اور کرمنل جو مارے گئے ہیں وہ 212 ڈیکوائٹ اور کرمنل پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ نوٹیفائڈ ڈیکوائٹس کلڈ جو ہیں وہ 3، اور ڈیکوائٹس کرمنل اریسٹڈ جو ہے وہ 8163 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، 8163۔ ہائی وے ڈیکوائٹس رابری جو ہے وہ ایک جو اس کو پکڑا گیا ہے، اور ہائی وے ڈیکوائٹس رابر جو ہے وہ 3 اریسٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی صرف نیگیٹو خبریں چلتی ہیں، لیکن جو پولیس کام کر رہی ہے، جس طرح پر نظام چل رہا ہے، یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی، تو اس کو بھی میرے خیال اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ریکوری آف illicit ویپنز جو ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن 5 پکڑی گئی ہیں، LMG G3 رائفل جو ہیں 12 پکڑی گئی ہیں، کلیشنکوف 81، شارٹ گن 214، پسٹل ریکوری جو ہے وہ 4796، گرنیڈز جو ہیں وہ 24 گرنیڈز جو ہیں وہ مختلف قسم کے لوگوں سے پکڑے گئے ہیں۔ ڈیکوائٹس جو کچے میں جو آپریشن چل رہا ہے اس میں 43 ڈیکوائٹس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ابھی تک، 43 ڈاکو سندھ پولیس نے مارے ہیں، اور اس میں ڈیکوائٹس اریسٹڈ 171 ہوئے ہیں، ویپنز ریکورڈ 200 ہوئے ہیں۔ پولیس کے 11 جوان اس پورے آپریشن میں شہید ہو چکے ہیں، اور 16 جو ہے پولیس کے ہمارے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں وہ گزارش کروں گا کہ روز جہاں پہ ہمیں اسٹریٹ کرائم پہ بتایا جاتا ہے، میری گزارش ہوگی، ٹھیک ہے آپ خبر بتائیں، خبر آپ دیں، لیکن یہ بھی کوشش یہ بھی بتائیں کہ جی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی نہیں ہے، پولیس جو کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور میں یہ منع نہیں کر رہا، نہ اس کو پلیز کوئی غلط مثال میں پولیس کے پیکیج بنانا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت، اب میں شہر کا نام نہیں لیتا، دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، سب وہاں گھومنے جاتے ہیں، وہاں اسٹریٹ کرائم کی ورسٹ پوزیشن ہے، ورسٹ پوزیشن ہے۔ وہاں پہ آپ موبائل فون پہ یوں بات کر کے آپ سڑک پہ جا نہیں سکتے، سائیکل پہ لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ملک کا، کس شہر کا نام لے رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ موبائل پہ بات کرو گے، کوئی واچ پہنو گے، کوئی بیگ لوگے آپ، تو 1 سیکنڈ میں جو آپ کا وہ کیپچر ہو جائے۔ اور وہاں کی پولیس کے پاس جب کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ ریزسٹ نہ کریں ان کرمنلوں کے ساتھ۔ آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو اس ملک کا، اس شہر کا نام نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بہت بڑے جریدے جو ہیں، مجھے اس جریدے میں کوئی ایک خبر دکھا دیں کہ اس ملک میں، کہ جی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نیگیٹو خبر کو زیادہ پورٹری کرتے ہیں، جب نیگیٹو خبر کو ہم پورٹری کرتے ہیں تو پوری دنیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف نیگیٹیوٹی کوئی ہو رہی ہے، لیکن ہم پازیٹیوٹی دکھائیں کہ یہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے، حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، کہیں کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں بول رہا، لیکن نیت ٹھیک ہے، چیف منسٹر صاحب کی نیت ٹھیک ہے،
ہوم منسٹر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, دل سے محنت کر رہے ہیں. ہوم منسٹر صاحب ضیاء الانجار صاحب, آئی جی صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, دل سے محنت کر رہے ہیں. پوری ان کی ٹیم اچھے طریقے سے کام کرے, تو پوری فورس کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے, وہ اسی ٹریک پہ کام کریں. لیکن ضرور کہیں نہ کہیں اگر چیلنجز ہیں, لیکن وہ پولیس کارروائی کر رہی ہے. یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی, پولیس کارروائی کر رہی ہے. اس کے بعد ایک اور ایشو جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے, وہ ہے انرجی کا, بجلی کے بلوں کا. اس وقت بجلی کے بل بہت مہنگے آ رہے ہیں, لوگوں کی برداشت جو ہے وہ اس سے زیادہ لوگوں کے بل آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب بہت دفعہ یہ میٹر جو ہے وہ میٹنگز میں اٹھا چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور وفاقی حکومت کو انہوں نے یہ بہت دفعہ بہت سیریسلی کہا ہے کہ جی بجلی کے بل کم کیے جائیں, عوام کو ریلیف دیا جائے. ریسنٹلی ہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت اپروچ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی کوئی عوام کو خوشخبری ملے گی. لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, اور میری دوست یہ بات بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ یہ تانا لگتا ہے کہ یار سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, باقی حکومتوں نے کام کیے ہیں. آج یہ پروو ہو چکا ہے, آج یہ پروو ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے, آج پورا پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے. انرجی میں پورا پاکستان سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے. اس وقت اگر جو سندھ حکومت کا ویژن تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد وہ منصوبے بند کیے گئے. دوسری پارٹی کی حکومت آئی تو وہ منصوبے بند کیے گئے. وہ منصوبے محترم آصف علی زرداری صاحب نے آ کے شروع کیے 2008 کی حکومت کے بعد. اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ویژن جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا, آج پورے پاکستان کو ریلیف وہی ویژن ہی دے سکتا ہے. اور اب جتنے بھی پاکستان کے اکنامک کے جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں, جتنے انرجی کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں اگر سستی بجلی کہیں سے بن سکتی ہے تو وہ تھر پارکر کے کوئلے سے بن سکتی ہے. یہ بات آپ کو شرجیل میمن نہیں کہہ رہا, یہ ایک سندھ کا انفارمیشن منسٹر نہیں کہہ رہا. آپ جتنے بھی میڈیا کے ہاؤسز ہیں, جتنے میرے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, آپ اس وقت پورے پاکستان کے اینالسٹ کو بٹھا لیں, 100 شو کر لیں, کہیں گے کہ جی اب یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں سے ہمارا امپورٹڈ کول آ رہا ہے اس کو اب ڈسکریج کیا جائے, سب کو اس چیز پہ انکریج کیا جائے کہ سب تھر کا کوئلہ استعمال کریں اور تھر سے بجلی بنے. اور تھر سے اس وقت سب سے سستے میں سستی بجلی بنائی جا رہی ہے. جو عوام کو جو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, کبھی فرنس آئل کی بات میں, کبھی امپورٹڈ کول کی طریقے سے, اب تھر سے پاکستان کی سستے میں سستی جو ہے وہ بجلی بنائی جا رہی ہے. اور ہم نے کہا تھا, اور یہ ویژن تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کا. اور اگر آپ کو بتاؤں کہ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال تک اگر پاکستان اس کوئلے کو ایکسپورٹ کرے تو واقعی یہ ملک جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ ویژن محترم آصف علی زرداری صاحب کا تھا, اس کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. جب یہ آئیڈیا اور یہ ساری چیز کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے, جس نے یہ کانسیپٹ دیا. اور پھر انفارچونیٹلی جب حکومت گئی تو وہ بند کیا گیا. پھر محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ کے مشن کو آگے لے کر جس طرح چلے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں ان ساری فیوچر میں انرجی کرائسس آنے ہیں, اور اس کا سولوشن سندھ حکومت ہی دے سکتی ہے اور تھر کا کوئلہ ہی دے سکتا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں کہ تھر پہ کوئلہ نکالا گیا اور بند نکل گیا. وہ تھر پہ کوئلہ نکالنے کے لیے جو سٹڈیز ہوئی ہیں, جو ٹرانسمیشن لائنز لگی ہیں, جو وہاں پہ روڈ نیٹ ورک بنا ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے تھر کے, یہاں پہ صحافی بھی بیٹھے ہیں, باقی سارے دوست ہمارے تھر کیا وہاں روڈ نیٹ ورک جا کے دیکھ لیں, جو پانی جس طرح پہنچایا گیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس کوئی زمین تھی اس میں نکال دیا, ایک وہ ایکسکیویٹر گیا اور تھر کا کوئلہ نکل گیا, نہیں. پورا نیٹ ورک بنا ہے, پوری ٹرانسمیشن لائنز وہاں پہ بچھائی گئی ہیں. وہاں پہ روڈ کے بہت مطلب میں کہتا ہوں دنیا کے بہترین کوالٹی کے روڈز بنائے گئے ہیں, پانی کی وہاں لائنیں پہنچائی گئی ہیں. یہ سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو جاتا ہے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا, پھر مراد علی شاہ صاحب نے اس پروجیکٹ کو آگے لے کر گئے, اور آج دن تک تھر سے جو ہے وہ کوئلہ نکل رہا ہے. اور اس وقت بھی ہم تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں,
جو کہ نیشنل گریڈ میں جاری ہے. حالانکہ ڈائریکٹلی جب یہ کام سارا شروع ہوا تو سندھ حکومت تو سائڈ میں ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بجلی پیدا کرنا. کیا نہیں, ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ہم نے اس میں اپنا رول پلے کیا. ہم نے اپنے جو بجٹ ہے بجٹ کے پیسے کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ تھر کے کوئلے پہ لگایا. اور آج پورا پاکستان, میں جس طرح کہا کہ پاکستان کا ہر معاشی ماہر اور پاکستان کا ہر جو انرجی کا ماہر ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یس کہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ تھر کے کوئلے سے بنائی جائے گی. تو یہ ویژن اور یہ کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو جو میرے دوست جو کرٹکس ہیں, جو کرٹک کرتے رہتے ہیں, میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا مہربانی میں گزارش ہوگی ساری میڈیا ہاؤسز سے آپ جائیں, اپنے رپورٹرز بھیجیں, اپنے اینکرز بھیجیں, جا کے دیکھیں تھر میں کیا ہو رہا ہے. سب پورے پاکستان کا بوجھ اس وقت تھر پارکر نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. وہ تھر پارکر کا وہ پسماندہ علاقہ جو پسماندہ علاقہ تھا وہ اس وقت پورے پاکستان کا سولوشن نکالنے کے لیے وہ آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تھر پارکر کا وہ ضلع ہے جس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا, جس کو ہمیشہ اس پورے پروجیکٹ کو اگنور کیا گیا. اور جن لوگوں نے اگنور کیا میرے حساب سے انہوں نے قومی جرم کیا کہ اس پروجیکٹ کو جس سے ہمارے ملک کی کا پورا فیوچر ڈیپینڈ کرتا تھا اس کو اتنا عرصہ اس کو اگنور کیا گیا. لیکن الحمدللہ میں نے جس طرح کہا کہ اس طرح وہ آگے. اور اس وقت اگر آپ رینکنگ دیکھیں گے صرف ایک پنجاب میں ایک گیس کا پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گیس کا پلانٹ بھی ایک لمیٹڈ بجلی پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد سستے میں سستی جو بجلی میں نے بتایا آپ کو 11 روپے پر یونٹ جو تھر پارکر کا کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, 11 روپے پر یونٹ سے. سیکنڈ نمبر پر رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ نمبر پہ آئے گا سب سے سستا. پھر ہمارا ایک اور جو نوری آباد کا جنریشن ہو رہی ہے پاور پلانٹ 9 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر رہا ہے. تو حکومت سندھ نے, اور وہ جو ہماری نوری آباد سے جو 100 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہم کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں کہ کے الیکٹرک وہ بجلی جو ہے وہ اپنے شہریوں کو دے. تو سب سے سستے سولوشنز اس ملک میں, اس ملک کو کرائسس ہے اس وقت انرجی کا. ہمارے پاس اس وقت ڈیفینیٹلی یونٹ بجلی مہنگی جس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو انگیج کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ ریٹ کم کریں, آپ لوگوں کو ریلیف دیں. اگر ضرورت پڑے تو حکومت سندھ بھی تیار ہے, باقی سب بھی تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ لوگ بیچارے بجلی کا بل بھر سکیں. آپ سب لوگ بیٹھے, سب کے لیے پرابلم ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہ اس ملک کو ہر بحران سے نکالنے کے لیے سب سے آگے آپ کو نظر آئے گی, سب سے آگے نظر آئے گی. تو ونڈ پاور سے ہم جو ہے وہ 1845 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ونڈ پاور سے 1845 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو کہ آپ کو نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. ایک اور چیز جو اب ہم فوری شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی 14 اگست کے بعد میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. ہمارے پاس جو پنک بسز چلتی ہیں خواتین کے لیے, اس میں ہم ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نجی ایک کمپنی سے ہمارا ہو رہا ہے کانٹریکٹ یا ایم او یو کہہ دیں کہ وہ خواتین سفر کرتی ہیں. ہم خواتین کو آگاہی دینے جا رہے ہیں کہ ان کے اس ملک میں کیا کیا حقوق ہیں جو کہ ان کو ایجوکیٹ ان کو نہیں کیا گیا قوانین کے حوالے سے. وہ جو پنک بس کا سفر جو وہ 30-35 منٹ اگر کسی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جا رہی ہوں گی تو وہاں پہ ان کو اسی سفر کے دوران ان کو آگاہی دی جائے گی کہ جی اگر آپ نکاح کرنا ہے یا نکاح میں ہے تو آپ کے کون کون سے حقوق جو ہیں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر آپ کے ہیں, کہیں قانون میں ہے تو آپ کے کون کون سے حقوق آپ کے پاس ہیں, اگر کہیں پہ آپ کو خدا نخواستہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے حقوق ہیں, آپ کے پاس کون کون سے لاز ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ہر حساب سے کوئی آپ کے ورک پلیس پہ آپ کو کوئی ہیریس کرتا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے حقوق ہیں. تو سارے قوانین جو ساری چیزیں جو ہیں وہ خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اچھا ان کو کرنے, ان کو وہ اویئرنیس کے لیے وہ سمجھے ایک طریقے کی اویئرنیس کیمپین اس سفر میں شروع کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا. میں شاید سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی بس کے سفر میں آپ ان خواتین, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو آپ وہاں پہ وہ ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ کے یہ رائٹس ہیں جس رائٹس پہ آپ مطلب یہ دنیا میں ویسے مختلف جگہوں میں اس طرح کے ورک شاپس جس طرح ہوتے ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں, سمجھے کہ اب وہ ڈیلی وہ سیمینارز جو ہیں وہ اس بس سروس میں ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم وہاں پہ ویسٹ نہ ہو, ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر بھی وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سے وہ فائدہ لیتے رہیں. تو یہ میری اچھا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی, کل جو ہے عمر ایوب صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں انہوں نے سندھ حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عمر ایوب صاحب کی یہی دور سے بیٹھ کر
جو ان کی یہ عقل جتنی بھی تھوڑی بہت کام کرتی ہے وہ سندھ حکومت کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ پہلے اپنی حکومت کو دیکھ لیں. سندھ حکومت جو کری میں نے دکھا دیا، آپ کو بتا دیا. سندھ حکومت پورے پاکستان کو اب بوجھ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے. آج بھی سندھ کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے پیشنٹس کو علاج کر رہے ہیں، مفت میں علاج کر رہے ہیں. آج بھی کراچی جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے. جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ کوئی روزگار کے لیے نہیں جا رہا. میں واضح کر دوں، کسی صوبے میں لوگ روزگار کے لیے نہیں آ رہے. پورے پاکستان سے لوگ، اب کنٹری نارتھ سے لوگ روزگار کے لیے کراچی میں آ رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں سندھ حکومت اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ان کی مدد کر رہی ہے. کراچی اور سندھ کے تمام جو ہاسپٹلز ہیں پورے سندھ بھر کے، وہ لوگوں کو مفت میں ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ کے صوبوں میں تو حکومتیں ہی نہیں ہیں. کے پی کے میں حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. کے پی کے میں اس وقت جس طریقے سے طالبان مائنڈ سیٹ جو کہ عمران خان نے پیدا کیا تھا، میرے پاس آج بھی ایک ایک خبر کا وہ چیزیں موجود ہے. میں پڑھنے پہ آؤں تو پورا یہاں پہ 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے. کس طریقے سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے مدرسوں کو فنڈنگ کی، کس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے طالبان کو ویلکم کیا. عمران خان نے کہا کہ طالبان کے دفاتر کھولے جائیں. آج جو طالبان کے خلاف بات کریں نا، طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی، ان کو ساتھ بٹھانے کی بات کی، ان کو فنڈنگ دی گئی کہ اس فنڈنگ سے وہ لوگ جو ہے وہ ویپنز خریدیں، گولیاں خریدیں. ان کے دور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں، کے پی کے میں. پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے بنو جیل بریک، اور بنو جیل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اندر سے نکلا. لوگ آئے قافلوں میں آ کے اپنے قیدی چھڑا کے اپنے ساتھی چھڑوا کے چلے گئے. تو یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس. تو عمر ایوب صاحب، آپ کا فیلیور، اور آپ کے 3.5 سال تک جب آپ کا پرائم منسٹر تھا، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے، لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اداروں کے خلاف بدترین اور گھٹیا قسم کی سازشیں کرنے کے لیے، یا سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ نے کیا، آپ نے صرف وہ کام کیا. آپ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکتے. نہ ہی آپ نے 3.5 سال میں پنجاب میں کوئی ایک پروجیکٹ کیا، نہ ہی آپ نے 3.5 سال میں پنجاب میں کے پی کے میں کوئی پروجیکٹ کیا. آپ کی 2 جگہوں پہ حکومت تھی. آپ نے کے پی کے میں کوئی ایک بڑی اسکیم آپ نہیں بتا سکے. اور آپ کی ایک ہی جو اسکیم تھی اس کی پھر کہانیاں ویسے ہی چل رہی گئی. 7 ارب 9 ارب کے صرف کک بیکس لیے گئے کے پی کے بی آر ٹی میں. اور پنجاب میں جس طرح آپ کے بوزدار صاحب اور جس طریقے سے وہ ایک خاتون ہوتی تھی اور جو آپ کا جس طرح آپ کام چلاتے تھے، تو آپ کی ورسٹ گورننس پی ٹی آئی کی رہی ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا دونوں صوبوں میں. اور اسی طریقے سے آپ نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، سازشیں وہ آپ کرتے ہوئے آئے ہو. چاہے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہو، چاہے آپ وہ سازشیں اپنے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ ملک کا خدا نخواستہ دیوارہ نکلے، جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے. آپ لوگ سیاست کس طرح کر رہے ہو، یہ صرف میرے خیال سے آپ کو کوئی لک آپ کا کام کر رہا ہے. ورنہ آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہی کے دورائے پہ خدا نخواستہ پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے جو ہے اس کا دیوالیہ نکالا جائے. جس طرح آپ نے کبھی پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھے، پھر آپ نے دہشت گردوں کو پروموٹ کیا اس ملک میں، پھر آپ نے اس ملک میں جس طریقے سے مختلف طریقے سے ملک کے محکموں کو آپ نے ملائن کرنے کی کوشش کی. 9 مئی کا جو اندوناک واقعہ تھا، جس میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں میں سلام کرتا ہوں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو، جس نے بہت پیشنس کے ساتھ کام کیا. ورنہ اگر میرے گھر پہ کوئی گھسے گا گھر کے اندر تو ظاہر ہے وہ حق آپ کو قانون دیتا ہے. قانون میں وہ حق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے تو سیلف ڈیفenس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ نے قائد محمد علی جناح کے جناح ہاؤس پہ حملے کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے اندر آپ گھسے. یہ نہیں تھا کہ اس وقت کی جو وہاں پہ لوگ تھے وہ آپ سے وہاں پہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بندوقیں سیدھی کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کا بڑپن تھا، اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کا یہ بڑپن تھا. ان کی میچورٹی تھی کہ انہوں نے آپ کو اس وقت اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا. تو یہ جتنے بھی آپ نے ریڈ لائن پاکستان کی کراس کی ہیں، جتنے بھی آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہیں، یہ ساری اس وقت کی ہماری جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ ہے، ان سب کی میچورٹی ہے کہ آپ کو اس طرح ٹیکل کیا جائے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ کبھی بھی اپنے عوام پر نہ کوئی تشدد کیا جائے، عوام پہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ ریاستی اس طرح کی کوئی زور دیا جائے. لیکن آپ لوگوں نے ہر لائن کراس کی. آپ نے برداشت کے تمام
جو وہ لائنز تھیں وہ کراس کی. تو یو پیپل آر ناٹ سپوز کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں پہ بیٹھ کے بیس لیس قسم کے ایلیگیشن لگائیں. آپ اس وقت خود جو ہے وہ اپنے ایک شدید قسم کے جو آپ لوگوں نے اس ملک میں تھوپا ہوا ہے ایک جنگل کا قانون کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہو, وہ ناکام ہوگا. آپ کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی, آپ کے لیڈر کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنے کام سے کام رکھیں. سندھ پہ جو ہے وہ آپ کی پہلے بھی دال نہیں گلی ہے, ابھی بھی آپ کی دال نہیں گلی ہے. ایک یہ بتا دیں کہ آپ نے بتایا خوشخبری دی کہ سندھ سب سے سستی بجلی بنا رہا ہے, اور غالباً جب ہم نے بھی وہاں وزٹ کیا تو یہ بتایا گیا کہ 600 میگا واٹ سے زائد تھر سے 3000 یا 6000 اسی طرح سے, اور یہاں نوری آباد سے بھی جو ہے آپ نے کہا کہ الیکٹرک کو دی جا رہی ہے. تو آئین کے آرٹیکل 158 کا حوالہ سی ایم صاحب دیتے رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو معدنیات یا جو ذرائع صوبے سے نکلتے ہیں اس پہ پہلے صوبے کی عوام کا حق ہے. تو کے پی جب یہ حق جتا رہا ہے, کشمیر کے لوگوں نے احتجاج کیا, تو یہ سستی بجلی سندھ کے لوگوں کو آپ لوگ کیوں نہیں دیتے, اور اس حوالے سے جو ہے آپ کوئی اگر کوئی قانون سازی بھی ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے, جبکہ آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کمپنی میں بنا لی ہے. دیکھیں جی, ہم نے کہا کہ ہم ابھی تو وفاق کی اور پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, جو کہ ہم پہ فرض ہے. کوئی احسان نہیں کری سندھ حکومت کا فرض ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جو ہم نے کیا, جو آج لوگ تنقید کرتے ہیں سندھ پہ, تو آج پورے پاکستان کی نظر سندھ حکومت پہ ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ان کارناموں پہ جس پہ پورا پاکستان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر بجلی اس ملک میں فیوچر میں لوگوں کو سستی دینی ہے تو صرف اور صرف تھر پارکر کے کوئلے سے دینی ہے, اور وہ کوئلہ جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ویژن تھا, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہ جو لوگ, میں کوئی کرٹکس کی بات کر رہا ہوں نا, جو کالم نویس ہیں, جو ٹی وی پہ آ کے تبصرے کرتے ہیں, تو برائے مہربانی آپ سب لوگ اس چیز کو مانیں. ہاں, جہاں تک بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوکل لوگوں کو زیادہ چیزیں سستی ملے, تو وہ کیا ہے. اگر سلام کوٹ سے بجلی نکل رہی ہے تو سلام کوٹ کے لوگوں کے لیے بجلی مفت ہے اس وقت. چند یونٹس جو ان کو وہ مفت دیے گئے ہیں کہ جی وہ آپ نے بالکل فری میں یوز کرنے ہیں. تو اسی طریقے سے ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ 200 سال تک آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی ضروریات تو کافی رہی. تو جب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب اس لیول پہ جائیں گے, اب ہم بھی مائننگ بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھائیں گے, سندھ حکومت نے فل فوکس کیا ہوا ہے. اور میں کہا کہ سندھ حکومت اپنے اربوں روپے اس صرف انفراسٹرکچر کو بنانے پہ خرچ کیے ہیں, جو کہ پورے پاکستان کے لیے سولوشن تھا. کہ ہمیں پتا تھا کہ بجلی ہم ڈائریکٹ نہیں بانٹ سکتے, ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. بائی نوئنگ دا فیکٹ ہمیں پتا کہ ہم پورے پاکستان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوتی ہے سب سے بڑی اپنے ملک کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ محبت. پہلے جمالی صاحب, اچھا سوری, میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا, تو کل ایک خبر تمام ٹی وی چینلز پہ چلی ہے کہ پی ٹی آئی کی جس نے سہولت کاری کی, جس نے پی ٹی آئی کی سرکار بنائی, وہ اپنے ادارے کے سامنے اس کا احتساب ہو رہا ہے. میں فیض امین کا نام لے رہا ہوں, ٹی وی پہ چل گیا ہے, اب میں کیا کروں. انہوں نے نام دیا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. ایک تو وہ پی ٹی آئی کے جو اس کے بارے میں رد عمل ہے وہ کریں, ان قانونی معاملہ ہے, یعنی وہ اس کو اپنا بھی نہیں کرے. دوسرا یہ کہ بشیر میمن کا نام کس نے دیا تھا گورنر کے نام. اچھا, میں جہاں تک آپ نے فیض حمید کی بات کی, ڈیفینیٹلی ایک محکمہ ہے, محکمے نے اپنے ایک آفیسر کے خلاف, ان کا آفیسر تھا, ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, محکمے کو پورا اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرے اور کسی بھی اپنے امپلائی کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. تو اس کو تو آپ سب لوگوں نے ہم نے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تفصیلی ڈی جی ISPR صاحب کا بیان آ چکا ہے, اور اٹ از اے ویری بریف اسٹیٹمنٹ. تو اس کے بعد اب اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے ہم نے. جہاں تک آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات کی, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نام بشیر میمن صاحب کا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے جو خبر چلی وہ خبر ہی غلط چلی ہے. جی اچھا سر, میرا بھی اسی تناظر میں سوال تھا. کل پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کا ایک بیان آیا ہے سامنے, انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے ماضی میں محترمہ کے خلاف بدشت باتیں کی ہیں, گالیاں دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بشیر میمن صاحب کا نام اس لیے چلوایا گیا, وہ ایک صوبائی وزیر نے چلوائی تاکہ وفاق اور صوبے میں مسائل پیدا ہوں. تھوڑا سا یہ اچھا, اب دیکھیں نا, ایک چیز ساری آپ نے بات کر رہے ہیں اس میں سب ہواؤں میں. ایک وزیر نے کہا, پھر اس وزیر کے بعد کسی نے یہ کیا,
اچھا نہیں میں وہی بول رہا ہوں میں اچھا میں کہ جو بھی تھا بہتر ہوگا مخدوم صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ نام لے سب کے کہ کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون محترمہ کے لیے پہلے خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کر رہا جو آج کیمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پتہ چلے گی بات. جی نیکسٹ کوشچن قاضی صاحب. دوبارہ ریفریز کریں پلیز. دیکھیے جی یہ تو تب ساری چیزیں آپ کی قاضی صاحب آئیں گی سامنے کہ جب ہمارے پاس ساری رپورٹ آئے گی کہ کیا الزام ہے اور کیا کارروائی ہے اس پہ کون کون شامل ہے. تو یہ آپ والی بات بھی وہی والی بات ہوئی بیان والی مفروضوں پہ کہ اگر یہ ہوتا کہ یہ ہو یا پیچھے یہ ہو تو چیزیں جب سامنے آ جائیں گی سب اس پہ بات چیت ہو جائے گی. میں نے کب بولا فری بجلی ملے گی؟ مجھے مروا ہوئے کیا بھائی؟ دیکھیں جی حکومت کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی تو کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم عوام کو ریلیف دلوا سکے اور اس کے لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ سڑکوں والے نہیں ہیں. سڑکوں پہ بندہ بات ہے پہلے ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو ہماری فیڈرل گورنمنٹس کے گزارشات بھی چل رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ پارٹی لیول پہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ لوگوں کو بجلی سستی کی جائے کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. ہمارا فرسٹ اور لاسٹ پرائرٹی ہے کہ پبلک کو ریلیف دیا جائے پھر وہ کسی صورت میں بھی ملے لیکن وہ ملنا ضروری ہے. جی خسرو صاحب آپ بتائیں. دیکھیے اگر مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میرے کو اس طرح کوئی شکایت آئی کہ کہیں پہ کیمیکل والا دودھ کسی جگہ پہ مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ریڈز کریں انہوں کو گرفتار کریں. اچھا شاجد صاحب یہ بتا دیں کہ جناب فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ حکومت اور یہ سارے لوگ جو ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی یہ سارے بند گلی میں آ گئے 2 مہینے بھی بہت ہے ابھی کوئی ٹینڈر کرنا پڑے گا تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی عمران خان صرف وہاں سے بیٹھ کے شوشے چھوڑ رہا ہے اور بڑی بات ہے کہ اس کو جیل میں ساری سہولیات موجود ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے بیانات بھی چل رہے ہیں انٹرویوز بھی چل رہے ہیں حکومتیں بھی بن رہی ہیں جیل میں بیٹھ کر کے اس کو حکومت بنانے دو اس کو یہ کرنے دو اس کو وہ کرنے دو. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ بیانات ان کو دینے دیں لیکن ان کے بیانات بڑے خطرناک بیانات بھی ہیں. اگر آپ چیزوں کو دیکھیں کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے پیٹرول بم کے حوالے سے. کچھ صحافی گئے تھے بولا کہ پیٹرول بم جو ہے وہ ہم نے زمان پاک سے گرائے گئے. آپ کو پتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی ایکس پرائم منسٹر یا لیڈر لیول کا آدمی کہے کہ ہاں مجھے گرفتار کورٹ کے آرڈر پہ گرفتار کرنے آئے تھے اور جواب میں میرے گھر کے لان سے جو ہم نے پیٹرول بم پولیس پر پھینکے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا اس پیٹرول بم میں خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مار جاتا کوئی پولیس والا مر جاتا کوئی شہید ہو جاتا کوئی راہگیر شہید ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ مطلب اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو ہے نا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے برطانیہ میں ابھی آپ دیکھیں سزا کیا ہے لائف سینٹینس ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں. اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی برطانیہ کے قانون میں جہاں پہ یہ زیادہ رہتے ہیں ان کے بچے رہتے ہیں ان کی فیملی وہاں برطانیہ میں رہتی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے خان صاحب کو کہ اگر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی جو سزا ہے وہ برطانیہ کے قانون میں جو ہے وہ عمر قید ہے. اور آپ نے تو اس انصافیوں کے سامنے بھی مان لیا لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کورٹ کے آرڈر پہ جب پنجاب پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی تو آپ کے گھر سے پیٹرول بم پھینکے گئے. تو اٹ از اٹیمپٹ ٹو مرڈر. پھر مرڈر ہو یا نہ ہو کوئی بچ گیا ہو اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات ہے تو وہ بچ گیا لیکن آپ نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو کر لیا ہے. دوسری بات کون سے جو ہے لیڈر لیول کا آدمی یہ بولتا ہے کہ ہم نے کیا بھی اور وہ کر بھی رہا ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا تھا نا امریکہ میں 15 سال 20 سال لوگوں کو سزائیں ملی ہیں کیپٹل ہل کے واقعے میں
जो लोग जो कन्विक्टेड हुए हैं, जो मुलविस हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में बचकर बैठे हुए हैं, या पसंद या नापसंद की बुना पर जो आजकल काम चल रहा है ज़्यादा, कि किसी को ज़मानत दे दो, किसी को जो है वो रिलीफ दे दो। मतलब कानून की जो एक वैल्यू है उसको होना चाहिए। मैं कहता हूँ आज अगर दुनिया की किसी अदालत का जज, किसी भी अदालत का जज, बड़ा मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जी को ये पता हो कि, और बंदा वो एडमिट भी कर रहा है कि हाँ मैंने अपने घर से पेट्रोल बम फेंके, पेट्रोल बम उसके घर से फेंके गए पुलिस के ऊपर, तो क्या सजा होना चाहिए? अगर ये जायज है तो सबको इजाजत दे दो भाई इस मुल्क में कि कौन से, और वो बता भी रहे थे पेट्रोल बम कौन सी बड़ी बात है, पानी में पेट्रोल डालो, ऊपर धागा डालो, आग लगाओ और फेंक दो। तो मतलब ये मुआशरे जो है ना, ये इस तरह, ये किसी अच्छे मुआशरे में ये बातें नहीं होती। जो खुदा न खासा जिन ममालिक में कानून ना हो, आइन ना हो, वो तो ठीक है। जिस ममालिक में कानून और आइन हो, उधर आप बैठ कर आप लोगों पे हमले, पुलिस पे कौन से लीडर ने आज तक हमले किए हैं? कौन सी पार्टी के लीडर ने आज तक हमले किए? किसी ने इस तरह पुलिस पर हमले नहीं किए, उन्होंने हमले किए हैं यार। मतलब, और उसके बाद भी अगर कहते हैं कि नहीं हम मजलूम है, तो ठीक है, फिर स्टेट फैसला कर ले, फिर अदालत फैसला कर ले, ठीक है, अगर हथियार उठाने वाला जो है वो ज्यादा, उसको रिलीफ देना है, या जो लोग कानून के आपके अदालतों के ऑर्डर पर गिरफ्तार करने के उनका ज्यादा राइट बनता है। ये वकास बाकर साहब। देखिए मुझे नहीं पता कि मैं किसी का नाम लूँ कि किसी ने, मुझे तो आज तक इस तरह का कोई फ़ोन नहीं आया कि प्रेशराइज किया नहीं किया, लेकिन ये है कि ये ज़रूर मशहूर है, वो छुपी बात नहीं, कि इमरान खान को 2018 में जो धांधली करके जो मैंडेट को जिस तरह बुलडोज किया गया, 2018 में जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मैंडेट को बुलडोज किया गया उस लाडले को जितवाने के लिए, और फिर जहाज़ भर भर के MNAs की और MPs के जो वफादारियां तब्दील की गई, प्राइवेट जेट्स में जो है जिस तरह मेंबरान को खरीदो फरोख्त हुई, और फिर वो तो इमरान खान खुद भी मानते रहे कि जी मेरे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी असेंबली में, मैं कोई भी बिल मंजूर करवाना होता था तो मैं जी किसी खास बंदे को कहता था कि मेरा बिल मंजूर करवा दें, मुझे कोई कानून बनवाना होता तो मैं उनसे कहता था, मुझे सेनेट की इलेक्शन जीतनी होती तो मैं उनसे कहता था। तो फिर वो चीज़ें जो आपकी हैं वो तो आपस में कनेक्ट करती हैं, बट अगेन अब एक इदारे ने लिया हुआ है नोटिस, तो उस पर उनकी अपनी कार्रवाई है नहीं, तो मैं कहता अभी हम किसी भी कोई कमेंट करके किसी इदारे की कार्रवाई पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी, पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करेगी कि जो जराइम है, पॉलिटिकल जराइम जो फैज़ हमीद ने किए थे, पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन उन्होंने किया था, 18 में उसको जितवाया था, पार्टियों से तोड़ कर बंदे जो है ना PTI में डलवाया था, पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी कि इन जराइम की भी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए जी, मैंने कहा कि एक ऑलरेडी एक जगह पे इंक्वायरी चल रही है, तो हम मुतालबा करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है ना, कि हम अभी एक ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, आप लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो। जी आप बताएं भाई। शकील साहब, सिंध काबीना के इजलास में एक्साइज की जो नारकोटिक्स रिंग है उसको 10 करोड़ रुपए का सीक्रेट फंड मंजूर किया गया। जी जी, आप इसकी वजाहत करेंगे कि किस सतह का अफसर होगा जो सीक्रेट फंड का? जी जनाब, अच्छा कैसे इस पैसे को उड़ा दें और हाँ अच्छा खैर, ये हमने मांगे थे, हमने अनफोर्सीन के लिए कैबिनेट से मांगे थे, और ये DG लेवल के ऑफिसर की जो है वो सवाबदीद होगी, और आप इसको सीक्रेट कर दें, लेकिन इसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं कि वो डिपार्टमेंट की अपनी ज़रूरत के लिए किया, और अभी तक उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जब ज़रूरत होगी तो खर्च होगा, नहीं होगी तो एज इट इज़ पड़ा होगा, और वो अकाउंट फॉर होगा, कोई चीज़ इस तरह की वो हवाई नहीं होगी। जी आज के दिन 13 अगस्त को शहीद जानमोहन महर को शहीद किया गया था सक्खर में, आज उसकी पहली बरसी है, उसके जो मरकजी मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए, और यही एग्जाम्पल है नसरुल्लाह गडानी वाले केस में, उस वाले से आप कुछ आज बरसी। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि शहीद जान मोहम्मद महर हो या शहीद नसरुल्लाह गडानी साहब हो, उनके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको पता है कि जान मोहम्मद महर शहीद के जो कातिल हैं वो वहाँ से भाग चुके हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं है, और इससे पहले जितने भी केसेस सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए ये भी इंशाल्लाह सिंध पुलिस डिटेक्ट करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा,
देखिए जी, ये जो हम करने जा रहे हैं सर्विस, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है। ये हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं अंदर उन बसेस के अंदर, ये वीडियोज़ होंगी जिससे लोगों को गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके ये हुकूक हैं, आपके अपने मुल्क में ये हुकूक हैं, आपके अपने सूबे में, अपने शहर में ये हुकूक हैं, जो कि जिसकी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें काफ़ी लोगों को लॉ का पता नहीं होता, हम उनको अवेयरनेस देने के लिए आपकी ये चीज़ें जायज़, आपके हुकूक है जो कि गवर्नमेंट आपको देने, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं जी। लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए जी, मुझे अभी रिसेंटली किसी मुशावरत का कोई पता नहीं, कोई सी मुशावरत हुई है या कोई सी टॉपिक निकला भी हो। थैंक यू।